کی ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں کمال کی ہیں. ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان چیزوں سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں. انفاق، مفلسی سے نجات، آپ کی حفاظت کا بندوبست. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ جو بانٹنا شروع کرے گا وہ مفلس نہیں رہے گا. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن آپ کو گارنٹی کر رہا ہے، اللہ گارنٹی کر رہا ہے. اور آپ حفاظت میں آئیں گے. سورت نمبر 24 آیت نمبر 22، سورت نمبر 2 آیت نمبر 268. حفاظت اور مفلسی سے نجات. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور کیا کام ہوگا کہ رسول اللہ کی دعائیں بھی مل رہی ہیں، ان کی رحمت سے بھی آپ مستفید ہو رہے ہیں، مفلسی سے بھی نجات مل رہی ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، قرب الہی بھی نصیب ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کے اس کا مطلب ہے کوئی اور شعبہ عبادت کا نہیں ہے کہ سارے فیض اس میں مل رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چشمے پھوٹ رہے ہوں فیض کے، نہریں بہ رہی ہوں فیض کی. باعث خوشحالی. اگر آپ کا اس پہ ایمان ہو اور آپ اس کے مطابق شروع کر دیں زندگی، کتنے بینیفٹ ہیں. کیا کسی اور کام میں ہیں؟ اس میں حکمت الہی اور اس سے خیر کثیر ملتی ہے. سورت نمبر 2 آیت نمبر 269. کمال کی انعامات ہیں، کمال کا فیض ہے. اللہ اکبر. ایک چیز اس میں وارننگ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، جب لوگوں کی فصل ہوتی تو وہ اپنی پہلی فصل مسجد نبوی میں لے کر آتے. ایک دن آپ تشریف لائے، صبح سب سے پہلے آپ تشریف لایا کرتے تھے، تو کچھ کھجوریں وہاں ٹنگی ہوئی تھیں. آپ نے دیکھا تو بہت ہی گھٹیا تھیں. تو اسی وقت وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میری راہ میں اگر بہت بڑھیا چیز نہیں دے سکتے تو درمیانی تو دیں، گھٹیا چیز تو نہ دیں. اچھی چیزیں دو، گھٹیا چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو. اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. لالچ میں گھٹیا چیزیں اللہ کے نام پہ دے دی اور بڑھیا چیزیں بیچ دیں یا استعمال کر لیں. یعنی کہ اللہ جو ہے اس کو گھٹیا چیزیں اور اپنے لیے بڑھیا چیزیں. تو یہ پابندی اللہ نے لگا دی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو جوانی کی عمر دو، بڑھاپے کی عمر نہیں. نہ بزنس رہا، نہ کوئی اور اٹریکشن رہی، تو جا کے مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، مسجد میں رہ رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں بڑھاپے میں. جوانی میں کبھی ادھر رخ نہیں کیا. تو بڑھیا عمر اللہ کو دو، گھٹیا عمر نہیں. اسی طرح چیزیں بھی اللہ کی راہ میں بڑھیا دو، گھٹیا نہیں. یہ قرآن اس پر. صدقہ، نظر، سب اللہ کے لیے. لوگوں کو جتا کر مال ضائع نہ کریں. یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب آپ اس کو جتاتے ہیں تو مال ضائع کرتے ہیں. مال ضائع مت کریں، جتائیں مت. قرآن حکیم نے واضح کیا اس کو کہ نہ ہاتھ کو گردن سے باندھ لو کہ بخیل بن جاؤ، اور نہ کھلا ہی چھوڑ دو کہ کل کو بھیک مانگتے پھرو. حدود کے اندر رہ کے انفاق کرو. انفاق میں خرچ کرنے میں نہ حد سے بڑھنا، نہ بخل کرنا، نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو اور نہ بالکل کھلے چھوڑ دو کہ کل بھیک مانگتے پھرو. اللہ نے یہ بات ناپسند کی ہے. یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. سوچ کر سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جیسے یہودی کہتے تھے نا کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، گردن سے باندھ رکھے ہیں، خرچ کرنے میں بڑا کنجوس ہے معاذ اللہ.
تو یہ لوگ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیرا اڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتے. ایک اصحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کتنا؟ انہوں نے کہا میں سارا. آپ نے فرمایا نہیں. میں کہا 3 حصے. فرمایا نہیں. آدھا؟ فرمایا نہیں. 1 حصہ اللہ کی راہ میں دے دے اور 3 حصہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دے کہ کل کو بھیک نہ مانگتی پھرے. ترتیب بتا دی. پھر آپ دیکھیں انفاق کو، یہ شیوہ محسنین ہے، عظیم لوگوں کا شیوہ ہے. شیوہ متقین ہے، یہ متقیوں کا شیوہ ہے. شیوہ مومنین ہے، یہ مومنین کا شیوہ ہے. شیوہ صالحین ہے، یہ صالحین کا شیوہ ہے. انفاق اس رزق سے جو آپ کو اللہ نے دیا، حرام کے کمائے ہوئے میں سے نہیں. اللہ حرام مال قبول نہیں کرتا. اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہود و نصارہ اگر مجھے زمین بھر سونا بھی دیں گے تو ان سے قبول نہیں کروں گا، کیونکہ نجس مال اللہ قبول نہیں کرتا. اگر آپ کے پاس 1 روٹی کا ٹکڑا بھی ہے اور حلال کی کمائی سے ہے، وہ اللہ کو قبول ہے. حرام کی کمائی کے سونے کے پہاڑ بھی قبول نہیں کرتا. تو انفاق اس رزق سے کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو اللہ نے دیا ہے. یہ 18 جگہ ذکر آیا ہے اس کا.